حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور زیادہ قوت و طاقت عطا فرمائی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی دو صفیں بنتی تھیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرتے تھے اور ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرتے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب پورے مکہ میں دین اسلام کا نعرہ گونجا، تو اس دن سے لے کر شہید ہونے کے دن تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی بے حد خدمت کی۔ کئی لشکروں کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا، جہاں بھی گئے سرخرو ہو کر لوٹے۔ غزوہ احد کا مارکہ آیا، یہ وہ دن تھا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ وحشی کہتا ہے کہ مجھے کفار نے تیار ہی اس لیے کیا کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر دلیر تھے کہ آپ کے آگے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ وحشی کہتا ہے کہ میں پہاڑ کے پیچھے چھپ کے آپ کا انتظار کرتا رہا کہ کب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، میں ان پر وار کروں گا۔ وحشی کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کافروں کو گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ میں دور کھڑے ہو کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت کی طرف نیزہ پھینکا۔ جب نیزہ پھینکا تو آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، تو آپ زمین پر گر پڑے، دوبارہ اٹھے، لیکن زخم گہرا تھا، توانائی اتنی نہیں تھی کہ آپ دوبارہ اٹھ سکیں، تو آپ وہاں شہید ہو گئے۔ جب لوگ چلے گئے تو وحشی کہتا ہے کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، مجھے ہندا نے کہا تھا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ابھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، تو میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکالا اور ہندا کو دیا۔ پھر ہندا خود آئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کو کاٹا، ہونٹوں کو کاٹا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کو بھی نکال دیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بہت ہی روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، شدید پریشان تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اور اپنی والدہ کو روکو، جب یہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ پھر 2 چادریں منگوائی گئیں کفن کے لیے، قریب ایک اور صحابی بھی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اپنے چچا کو کفن دوں اور دوسرے صحابی ایسی حالت میں رہیں۔ ایک چادر بڑی تھی اور ایک چادر چھوٹی تھی۔ دکھ کی گھڑی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل انصاف تو دیکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اندازی کی جائے، جس کے حصے میں جو چادر ہے انہیں وہ عطا کی جائے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بڑی چادر آئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حصے میں چھوٹی چادر آئی۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر آپ کے سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کے سر پر چادر اوڑھ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔